حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، مگر بائبل میں آپ کا ذکر بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 605 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا تو بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال بھی شامل تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان قیدیوں میں سے عقل مند، پڑھے لکھے اور جوان لوگوں کو چنو تاکہ یہ شاہی محل میں خدمت کرنے کے قابل ہوں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں 4 دانشمند لوگوں کو منتخب کیا گیا، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے، اور انہیں 3 سال تک ٹریننگ دی گئی، جس میں انہیں بابل کی زبان بھی سکھائی گئی۔ 3 سال کی تربیت کے بعد انہیں بادشاہ کی خدمت کے لیے حاضر ہونا تھا۔ اس ٹریننگ کے دوران انہیں شاہی باورچی خانے سے کھانا اور شراب بھی دی جاتی تھی، مگر حضرت دانیال علیہ السلام سادہ کھانا کھاتے اور سادہ زندگی ہی پسند کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت دانیال کو نبوت اور علم و حکمت سے نوازا اور انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی، جس کا ذکر بائبل میں اس طرح آیا ہے۔ تب خدا نے ان 4 جوانوں کو معرفت اور حکمت عطا کی اور دانیال کو خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ ایک رات بادشاہ بخت نصر نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب نے بادشاہ کو بہت بے چین کیا، لیکن بادشاہ کو وہ خواب یاد نہیں رہا۔ بادشاہ نے سب نجومیوں کو دربار میں جمع کیا اور کہا کہ مجھے میرا خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی، ورنہ میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ نجومیوں نے حیرت سے کہا، بھلا ہم بغیر خواب جانے اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بالآخر حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب بھی بیان کیا اور اس کی تعبیر بھی بتائی۔ انہوں نے فرمایا، تو نے خواب میں ایک بت دیکھا جس کا سر سونے کا، چھاتی چاندی کی، رانے تانبے کی، ٹانگیں لوہے کی اور پاؤں کچھ مٹی کے اور کچھ لوہے کے تھے۔ اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ سونے کے سر سے مراد تیری حکومت ہے، چاندی کی چھاتی سے مراد ایک اور سلطنت ہے جو تیرے بعد آئے گی، مگر وہ طاقت میں تجھ سے کم ہوگی۔ پھر ایک حکومت آئے گی اور آخر میں جو حکومت آئے گی وہ لوہے کی طرح طاقتور ہوگی، مگر اس حکومت میں تفرقہ ہوگا، اور آسمان سے جو پتھر گرا وہ خدا کی طرف سے ایک نبی آئے گا جسے خدا ان سب حکومتوں پر فتح عطا فرمائے گا، اور اس کی حکومت ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ کی نظر میں دانیال علیہ السلام کی عزت بڑھ گئی، اور اس نے خوش ہو کر دانیال علیہ السلام کو بابل کا گورنر مقرر کر دیا، جس کا ذکر بائبل میں اس طرح آیا ہے۔ بخت نصر نے دانیال علیہ السلام کو بڑا عہدہ اور بہت سے تحائف دیے اور اسے پورے صوبے کا گورنر بنا دیا۔ تاریخی حقائق کے مطابق اس خواب میں جو چوتھی حکومت کا ذکر ہے وہ رومی سلطنت، رومن امپائر تھی، جس میں تفرقہ ہوا اور وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، ایسٹرن رومن امپائر اینڈ ویسٹرن رومن امپائر۔ اور جس رسول کا ذکر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ان کے دور میں رومی سلطنت اور فارسی سلطنت یہ دونوں سپر پاور سمجھی جاتی تھیں، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کیا گیا اور اسلام سب پر غالب آیا۔ ایک اندازے کے مطابق بخت نصر کے دور میں سونا کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد بابل میں فارسی حکومت قائم ہوئی، وہ چاندی کو بطور کرنسی استعمال کرتے تھے۔ یونانی سلطنت کانسی کو بطور کرنسی استعمال کرتی تھی اور رومی سلطنت لوہے کو بطور کرنسی استعمال کرتی تھی۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد بابل پر مختلف بادشاہوں کی حکومت رہی۔ 522 قبل مسیح میں جب داروس بابل کا بادشاہ بنا تو اس کے وزیروں نے اسے حضرت دانیال کے خلاف بھڑکایا
کیونکہ وہ آپ کے اعلیٰ مرتبے سے حسد کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ ایک قانون بنائے کہ 1 مہینے تک کوئی بھی بادشاہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت نہ کرے، جس کا ذکر بائبل میں اس طرح آیا ہے: بادشاہ ایک فرمان جاری کرے کہ جو شخص بھی کسی اور معبود کی عبادت کرے گا اسے شیروں کے غار میں ڈال دیا جائے گا۔ داریوس بادشاہ مان گیا اور اس نے فرمان لکھوا کر اس کی تصدیق کی۔ اس حکم کے بعد بھی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے اور بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے فرمان کے مطابق انہیں شیروں کے غار میں ڈال دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے شیروں نے انہیں کچھ نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہو گیا اور اس نے آپ کو غار سے نکال کر گورنر کے عہدے پر دوبارہ مقرر کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی بابل میں گزارے۔ انہوں نے کئی خواب دیکھے اور ان کی تعبیر کی، جس میں مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی شامل تھیں۔ ان کے یہ خواب اور پیشن گوئیاں بائبل میں کتاب دانیال میں موجود ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ایران کے شہر سوسا میں واقع ہے۔ اگر آپ حضرت دانیال کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔